إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما تمام قسم کی تعریف و توصیف تحمید و تمجید تسبیح و تحلیل اسی اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و زیبا ہے جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اور درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم کی مشہور سورت بار بار پڑھے جانے والی سورت کی چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، جس کا ترجمہ یہ ہے اہدنا الصراط المستقیم. ہم اللہ تعالی سے ہدایت طلب کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. صراط الذین انعمت علیہم، اس راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان کے راستے پر نہ چلانا جو مغضوب ہوئے، جن پر تیرا غضب نازل ہوا. ولا الضالین، اور نہ ان کے راستے پر چلانا جو گمراہ ہو گئے. معلوم کیا ہوا کہ ہم نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اور صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس راستے پر تمام انبیاء
انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام چلتے رہے اور اسی راستے پر میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی چل کر دکھایا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی اتباع کرو. چونکہ انسان کبھی بھی ذہن و دماغ بھٹک سکتا ہے، گمراہی کے راستے پر جا سکتا ہے، شیطان کے مکر و فریب میں آ سکتا ہے، اس لیے ہر نماز میں ہم کھڑے ہو کر کے یہ دعا کرتے ہیں اے اللہ ہم حالت نماز میں تو صراط مستقیم پر ہیں، اے اللہ باہر جانے کے بعد بھی صراط مستقیم کی توفیق دینا. اب ساتھ میں یہ بھی دعا ہو رہی ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا المغضوب علیہم جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تیری لعنت اور پھٹکار نازل ہوئی، جن کو تو نے اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، ان کے راستے پر نہ چلانا. ولا الضالین اور ان لوگوں کے راستے پر بھی نہ چلانا جن کو تو نے گمراہ کر دیا ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود بھی وہ گمراہ ہو چکے ہیں، ایسوں کے راستے پر نہ چلانا. اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے المغضوب سے مراد کون ہے اور الضالین سے کون مراد ہے. اگر آپ کسی بھی تفسیر کو اٹھائیں گے تو آپ کو یہی جواب ملے گا کہ المغضوب سے مراد یہودی ہیں. المغضوب سے مراد کون ہے؟ یہودی ہیں. الضالین سے مراد نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، کرسچن ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہودی کیوں مغضوب ہوئے؟ اللہ تعالی نے یہودیوں کو کیوں اپنی رحمت سے دور کر دیا؟ غضب کا نشانہ کیوں بنے؟ اللہ کی رحمت اور اللہ تعالی کی لعنت اور پھٹکار ان کے اوپر کیوں ہوئی؟ اور نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ دونوں اہم سوال ہیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہودی اللہ تعالی کی رحمت سے دور اس لیے ہوئے، اللہ کی لعنت اور اللہ کا غضب اس لیے نازل ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں. کیا نہیں تھا؟ عمل نہیں تھا. اور عیسائی نصارہ اللہ تعالی نے ان کو گمراہ کر دیا یا وہ گمراہ ہو گئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ عیسائیوں کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمارے پاس علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ ہو سکتا ہے. اگر علم ہے اور عمل نہیں ہے تو اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے، اور عمل ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ گمراہ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ کر سکتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں یہ کوئی درس اور بڑے علامہ کی کوئی تقریر نہیں ہے. ہم آپس میں مل بیٹھ کر کے بات چیت کر رہے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھ رہے ہیں. میری عادت یہ ہے کہ میں جب تک سامنے والوں سے سنتا نہیں تب تک میری بات آگے نکلتی نہیں. مجھے پتا تو چلے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، ورنہ اگر میں بولتا جاؤں اور آپ سنتے جائیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو پھر فائدہ کیا ہے؟ رات بھر سنائی یوسف زلیخا کی کہانی، صبح پوچھنے لگے یوسف کون تھی، زلیخا کون تھا. کہیں ایسا تو معاملہ نہ ہو جائے پھر. تو اس لیے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو میں 1 سے 2 مرتبہ اس لیے دہراتا ہوں تاکہ وہ بات ذہن نشین ہو جائے
آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے اور اس کو آپ ضبط ذہن کرنے کی کوشش کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہم کو حق کہنے، حق سننے اور حق ہی پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. بات کیا معلوم ہوئی؟ خلاصہ کلام، المغضوب سے مراد یہودی ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. وجہ یہ ہے یہودی کیوں مغضوب ہوئے؟ علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. نصارہ گمراہ کیوں ہوئے؟ عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. اگر بات میں یہیں تک چھوڑ دوں تو پھر بات آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئی. دلائل دے دیتا ہوں، بات اور اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، شریعت نام ہی ہے کتاب و سنت کا. ہمیشہ یاد رکھیے، جس بیان میں، جس تقریر میں، جس خطبے میں، جس واعظ و نصیحت کی محفل میں کتاب اللہ سے کوئی آیت نہ ہو اور نبی کے فرمان میں سے کوئی حدیث نہ ہو تو پھر وہ کوئی درس ہے ہی نہیں، قصے کہانیاں ہیں. اور آج آپ دیکھتے ہیں تقریر ہر کوئی کرتا ہے، واعظ و نصیحت کی محفلیں ہر جگہ ہوتی ہیں، بیانات ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن ان میں کتاب و سنت ہر کوئی پیش نہیں کرتے. الحمدللہ یہ اللہ کا بے انتہا شکر و کرم ہے کہ ہماری زبان کھلتی ہے تو قرآن کی آیت پر اور رکتی ہے تو پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر. اللہ کے نبی نے یہی کہا تھا کہ میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری سنت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دو کتابیں ہیں، دو ہاتھ ہیں، نہ تیسری کوئی کتاب ہے نہ تیسرا کوئی ہاتھ ہے. اس پر عمل کر لو، انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی. تو آئیے دلائل پر غور کرتے ہیں کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا. دلیل صحیح مسلم کی وہ روایت ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اطلاع یہ دی گئی، خبر یہ دی گئی کہ مدینے میں ایک یہودی مرد اور یہودی عورت کو زناکاری کرنے کی وجہ سے ان دونوں کے چہروں کو کالا کر کے سارے مدینے میں گھمایا جا رہا تھا. زناکاری کی تھی ایک یہودی مرد اور ایک یہودی عورت نے، چہرہ کالا کر کے سارے مدینے کی گلیوں میں گھمایا جا رہا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملتی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع میں سے ایک یہودی عالم کو طلب کرتے ہیں. عالم آتا ہے اور توریت لے کر کے بیٹھتا ہے اور بیٹھنے کے بعد توریت کی تلاوت کرنے لگتا ہے. جب اس سے پوچھا گیا کیا تمہاری توریت کتاب کے اندر یہی بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی زناکاری کرے تو مرد اور عورت کو رجم نہ کیا جائے بلکہ چہرے کو کالا کر کے گھمایا جائے؟ اس نے کہا ہاں یہی لکھا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر توریت لاؤ. توریت لائی گئی. وہ جو عالم تھا بڑا چالاک، اور یہودی بڑے چالاک ہوتے ہیں. یہودی قوم ہے ہی بڑی چالاک، اور اسی لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج اسرائیل میں سب سے زیادہ وہی درخت ہیں جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ جب قیامت کے قریب یہودیوں کو مارا اور توڑا جا رہا ہوگا اور قتل عام ہوگا تو جس درخت کے پیچھے، جس پتھر کے پیچھے کسی بھی جگہ یہودی چھپا ہوگا تو وہ درخت اور وہ پتھر وہ چیزیں کہیں گے کہ اے مسلمان ادھر آ، میرے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے، مار. لیکن ایک درخت ایسا ہے جو یہودیوں کو چھپا لے گا، اپنے آسرے میں لے لے گا، اور وہ اتنے چالاک ہیں سب سے زیادہ انہی درختوں کو اپنے یہاں اگائے.
قوم بڑی چالاک ہے، ہمارے سے زیادہ ریسرچ رکھتی ہے. یہ مسلمانوں کی بدقسمتی ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر قرآن و سنت کو نازل کیا، مسلمانوں کو اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن آج وہ قرآن پر ریسرچ کر کے آج چاند پر، سورج پر اور پتہ نہیں ستاروں پر کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں، اور مسلمان زمین کو چھوڑ کر کے اٹھنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے میرے بھائی اور دوستو ذرا غور کریں. یہودی جو عالم تھا وہ بڑا چالاک تھا. اس نے کیا کیا؟ کتاب توریت کو لیا، جہاں رجم کرنے کا حکم تھا اس پر اس نے ہاتھ رکھا اور ادھر ادھر کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیا. حالانکہ کتاب تورات کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مرد عورت اگر زناکاری کریں تو ان کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کر اس کو ان کو ہلا کر ختم کر دیا جائے. یہ یہودی جو عالم تھا ہاتھ رکھ کر کے پڑھتا جا رہا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود تھے. انہوں نے جب دیکھا، کیونکہ وہ بھی تورات کے عالم تھے، جب دیکھا کہ یہودی عالم ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، فوراً کہتے ہیں اللہ کے نبی اس سے کہیے کہ اپنا ہاتھ اٹھائے. جیسے ہی ہاتھ اٹھایا گیا تو وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ مرد اور عورت اگر زناکاری کریں تو ان کے منہ پر کالک نہیں لگائی جائے گی بلکہ ان کو سنگسار کیا جائے گا. کیا معلوم ہوا اس حدیث سے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. اور اسی لیے آپ دیکھیں، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ ہے، آپ کے دور کا واقعہ ہے، جبکہ آپ باحیات تھے، آپ زندہ تھے. لیکن آپ سوچیں یہ یہودی قوم، یہ بنی اسرائیل آئی کہاں سے؟ اس کی تاریخ کیا ہے؟ اس کی ہسٹری کیا ہے؟ اور اس کے بارے میں جب آپ جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ایسی جو ہے قوم ہے، اللہ تعالی نے ان کو علوم سے نوازا تھا. عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی نے ایک نہیں بلکہ کئی عذابات کو ان کے اوپر نازل کیا. ایک عذاب نہیں، دو عذاب نہیں. آئیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں. سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 133 133. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو علم دینے کے باوجود، دولت سے نوازنے کے باوجود، عقل فہم سب کچھ نوازنے کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا. اب ہم نے کیا کیا؟ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ، ہم نے طوفان ان کے اوپر بھیج دیا. عذاب کی پہلی شکل طوفان ہے. ہم نے ان کے اوپر طوفان بھیجا. والجراد، ٹڈی کا عذاب بھیجا. ٹڈی ہمارے ملک ہندوستان میں نہیں ہے، یہ صرف سعودی عرب کا ایک علاقہ ہے جس کو کہتے ہیں القصیم. وہاں کے علاقے میں یہ ٹڈی زیادہ تر پائی جاتی ہے. یہ ٹڈی ایسا پرندہ ہے جیسے ہی آپ پکڑیں گے فوراً مر جاتا ہے. اردو میں ایک محاورہ ہے ٹڈی دل جس کو بولتے ہیں، کچھ بھی بولو فوراً بیچارہ جو ہے ڈھیلا پڑ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان و دمان، ہمارے لیے 2 مردے حلال ہیں اور 2 خون حلال ہیں. 2 مردے، ایک مچھلی، دوسرے یہ ٹڈی، اور 2 خون حلال ہیں، ایک کلیجی دوسرے تلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کا حکم دیا. یہ ٹڈی جو ہے جس کھیت کے اوپر بیٹھ جائے فصل تباہ و برباد ہو جاتی ہے. اللہ نے پہلا عذاب بھیجا طوفان کا، دوسرا عذاب بھیجا ٹڈی کا. یہ جب ٹڈی آتی تو فصلوں کو تباہ و تاراج کر دیتی، سارا کا سارا کھا کر کے ختم کر دیتی. والقمل، ہم نے جوں کا عذاب ان کے اندر بھیجا. سروں میں جو جوں ہوتی ہے ہم نے اس کا عذاب بھیجا. ایک دوسرا معنی جو ہے اس کا یہ کیا گیا ہے گھن کا کیڑا، جیسے ہم لوگ بولتے ہیں نا نوشی،
धान में, जवार में या और दूसरी तीसरी चीजों के अंदर छोटे छोटे जो कीड़े आते हैं, अब उसके अंदर अगर वो कीड़े घुस जाते हैं, घिन का कीड़ा, नुशी अगर आ जाती है, तो फिर अनाज बाकी नहीं रहता, सारा का सारा खत्म हो जाता है। अल्लाह ने यह अजाब इनके अंदर भेजा। वफ़ादिअ, मेंढक का अजाब। चलते फिरते जिधर जाओ बैठ रहे हैं मेंढक, खड़े हो रहे हैं मेंढक, सो रहे हैं बिस्तर पे मेंढक, चल रहे हैं, बाजार में जा रहे हैं, घर में आ रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, हर जगह मेंढक ही मेंढक। ये अल्लाह ताला का अजाब है। पांचवा आखिरी अजाब, वद्दम, खून का अजाब। अल्लामा इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने और इमाम तबरी रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ताल्लुक से लिखा है कि जब वो लोग कोई पानी पीते तो उनको खून नजर आता। वही पानी मुसलमान पीता तो पानी आसानी से पी लेता, लेकिन अगर यहूदी उसको ले लेता तो जब उसको पीने लगता तो उसको खून नजर आता और पानी छोड़ देता। इंसान की एक जरूरत खाने के साथ पानी भी है, अगर पानी ना पिए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। अल्लाह ताला ने 5 अजाब नाजिल किए। वजह क्यों है? कि उनके पास इल्म था लेकिन अमल नहीं था। इतना ही नहीं बल्कि अल्लाह ने फरमाया आयात मुफस्सलात, ये मुफस्सल आयतें हैं। फस्तकबरू, उन्होंने तकब्बुर किया, घमंड किया। वकानु कौमम मुजरिमीन, और ये मुजरिम कौमें थी। आपको मालूम होना चाहिए कि इल्म आ जाने के बाद आदमी के अंदर घमंड नहीं होना चाहिए। इल्म के बाद घमंड ना हो, बल्कि इल्म के साथ साथ उसके अंदर तकवा हो, परहेजगारी हो, अमल हो, और जितना हो सकता है उसके अंदर अल्लाह ताला का डर और खौफ हो। जैसे आप देखें, जिस डाली में फल ज्यादा लगते हैं वो डाली जमीन की तरफ ज्यादा झुकी हुई होती है। जिसके पास जितना इल्म होता है वो उतना ही तवाज़ु इख्तियार करता है, और जो इल्म होने के बावजूद अकड़ता है, इसका मतलब यह है कि उसका इल्म उसको जहन्नम में लेके जा रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि ऐसे बेशुमार वाकयात हैं। आपने पढ़ा होगा, रशिया, ऐसा इल्म था, ऐसा अल्लाह ताला ने उनको इल्म से नवाजा था। सारी दुनिया पे वो हुकूमत करना चाहता था, और उसने हर जगह अपने जासूस का जाल फैला हुआ था सारी दुनिया के अंदर, और वो साइंस और टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे बढ़ा हुआ था, लेकिन उसको इल्म के साथ साथ तकब्बुर था। अल्लाह ताला ने ऐसे तबाह बर्बाद कर दिया कि आज उसका नामो निशान भी नहीं है। और घबराने की जरूरत नहीं है। आज अमेरिका जो इतने हाथ पैर मार रहा है, इतना अकड़ और घमंड इसको है, एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह तबारक व तआला इसको भी सफ़े हस्ती से मिटा देगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह के लिए ये बात कोई बईद नहीं है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पे कुदरत रखता है। आदमी को घमंड नहीं होना चाहिए। कितना इल्म होगा आपके पास, मेरे पास कितना इल्म होगा? जाओ उस वाक़ये को सूरह कहफ के अंदर पढ़ करके देख लो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का और खिज़र अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, खिज़र अलैहिस्सलाम मना करते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम सवालात करते जाते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम सवालात न करते, खामोश रहते, तो बहुत सारे उलूम का जो है पता हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम दे देते। मूसा और खिज़र कश्ती में जा रहे हैं, कश्ती में बैठे हुए हैं। एक चिड़िया समंदर में चोंच मारती है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ये चिड़िया के चोंच में, मुंह में कितना पानी होगा? कतरे, 2 कतरे, 3 कतरे, कितना होगा? कहा कि बस इतना ही, इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये जो चिड़िया के चोंच में 1-2 कतरे हैं, ये हमारा इल्म, तुम्हारा इल्म, सारी दुनिया का इल्म है, लेकिन ये जो समंदर है सारा का सारा रब्बुल ज़ुल जलाल वल इकराम का इल्म है। अल्लाहु अकबर। वो तो अल्लामुल गुयूब है, कोई काम होता नहीं, हर चीज की उसको खबर होती है। और यहां कुरान की किसी आयत की तफसीर किसी को सही मालूम नहीं रहती है, कोई हदीस का सही मफहूम मालूम नहीं रहता है। लोग इतना करते हैं, ऐसे समझते हैं कि जैसे अल्लामा बन गए जनाब। वैसे सड़क छाप मुफ्तियों की कमी भी नहीं है, कहीं भी आपको मिल जाएंगे सड़क छाप मुफ्ती।
سعودی میں رہتے ہوئے ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا. ورک شاپ ایریا میں تھا, پینٹ کی دکان تھی. ایک ڈینٹر جو گاڑی کو ڈینٹ نکالتا تھا, نکالتے نکالتے اس کا ہاتھ تھوڑا سا جو ہے لوہے پہ لگا, خون نکلنا شروع ہو گیا. رمضان کا مہینہ تھا, مفتی جمع ہو گئے, بولے تیرا روزہ ہی ٹوٹ گیا. اب آپ اندازہ لگائیے اس طریقے کی اگر حرکتیں ہونے لگے مسلمانوں کے اندر تو اس اسلام کا, دین کا اور اس قوم کا کیا ہوگا. اللہ تعالی ہمیں صحیح علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. تو یہ 5 عذابات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قوم, جس قوم کے پاس یا جس جماعت کے پاس, جس آدمی کے پاس, جس خاندان کے پاس, جس کنبے اور قبیلے کے پاس علم ہے اور عمل نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذابات کا سلسلہ شروع کر سکتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو محفوظ فرمائے, آمین. اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک اور عذاب بھی رکھا ہے علم پر عمل نہ کرنے کے لیے. ویسے تو تفصیلی آیات بہت زیادہ ہیں. سورہ مائدہ کی اگر آپ آیت نمبر 60 بھی پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بندر اور سور بھی بنا دیا ان یہودیوں کو. بہت خطرناک آیت ہے. وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ, ہم نے ان کو بندر بنا دیا, ہم نے ان کو سور بنا دیا. اللہ اکبر, کیسی یہ قومیں تھیں. لیکن ایک عذاب کی ایک دوسری شکل آئیے ذرا غور کرتے ہیں قرآن کریم کی اس آیت پر. سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 65 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ انظُرْ كَيْفَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم, اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب کو نازل کرے. اللہ اس چیز پر قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے یعنی ہمارے سروں کے اوپر سے عذاب کو نازل کرے. او من تحت ارجلکم, یا تمہارے پیروں کے نیچے سے عذاب کو ظاہر کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب سر کے اوپر سے بھی آ سکتا ہے, پیروں کے نیچے سے بھی ظاہر ہو سکتا ہے. سر کے اوپر کا عذاب کیا ہے؟ بجلی ہے, بارشیں ہیں, ہوائیں ہیں, طوفان ہے, یہ ساری چیزیں. پیروں کے نیچے سے عذاب ظاہر کر سکتا ہے زلزلہ ہے, باڑھ ہے, ندی کی باڑھ آگے, یا پھر جو ہے آتش فشاں لاوا جو اگلتا ہے زمین ہی پہ تو ہے, اس کی وجہ سے ہم تباہ و برباد کر سکتے ہیں. او یلبسکم شیعا, ذرا غور کریں, ایک عذاب سر کے اوپر والا, دوسرا عذاب پیر کے نیچے والا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کے درمیان بھی ایک عذاب ہے. یہ تیسرا عذاب, وہ عذاب کیا ہے؟ ہم تم کو آپس میں اختلافات پیدا کر کے تم کو ہلاک و برباد کر سکتے ہیں. اگر آپ اس کو سمجھنا چاہتے ہیں صحیح مسلم کی وہ حدیث بھی آپ جوڑ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سألت ربی ثلاث, میں نے اللہ سے 3 دعائیں مانگی. اے اللہ میری امت کو سیلاب کے ذریعے سے ہلاک مت کر. اے اللہ میری امت کو قحط سالی کے ذریعے سے ہلاک مت کر. اے اللہ میری امت کو آپسی اختلافات اور خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک مت کر. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا آپ کی 2 دعائیں پہلی قبول ہو گئی, تیسری دعا قبول نہیں ہوئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت سیلاب سے ہلاک نہیں ہوگی. سیلاب جو حضرت نوح علیہ السلام کے ذریعے سے ہوا تھا, پوری کی پوری دنیا میں سیلاب آیا, لیکن یہ امت پوری دنیا میں سیلاب کے ذریعے سے ہلاک نہیں ہوگی. اکا دکا جو واقعات ہوتے ہیں وہ عذابات ہیں, اور دوسرے قحط سالی برگال کے ذریعے سے ہم ہلاک و برباد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا قبول کی, کہا کہ ایسا بھی نہیں ہوگا, سیلاب سے ہلاک نہیں ہوگی, قحط سالی سے ہلاک نہیں ہوگی, لیکن یہ امت
آپس میں خانہ جنگی کے ذریعے سے ہلاک نہ ہو، اللہ نے فرمایا کہ تمہاری دعا قبول نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ امت خانہ جنگی اور آپسی اختلافات کی وجہ سے ہلاک و برباد ہوگی اور ہو رہی ہے۔ کوئی گھر ایسا نہیں، کوئی خاندان ایسا نہیں، کوئی جماعت ایسی نہیں، کوئی تنظیم ایسی نہیں، کوئی ادارہ ایسا نہیں، کوئی مسجد ایسی نہیں، کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اختلافات نہ ہو۔ یہ عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آج ہمارے اندر محبت، پیار، انسیت، یہ تمام چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر ایسے اختلافات ہیں تو دور کر لو، بے شک اللہ تبارک و تعالی دلوں کو پھیرنے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو مت پھیر۔ اور صحیح بخاری کی وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، داہنے طرف پھیر دے تو ہدایت والا ہو جائے، بائیں طرف پلٹ دے تو انسان گمراہ ہو جائے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، اختلافات سے بچو، یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اور کوئی آدمی یہ کہہ سکتا ہے کہ اختلافات کی وجہ سے قومی ترقی کیے ہیں؟ کوئی مثال آپ دے سکتے ہیں؟ ہاں، کچھ پیٹ پالو ملاؤں نے یہ بات مشہور کر دی ہے، جو من گھڑت روایت ہے، اختلاف امتی رحمہ، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اس کا مطلب اتحاد زحمت ہے، یہی معنی ہوا نا؟ جماعتوں میں اختلاف ہوتا ہے، امت میں اختلاف ہے تو کہتے ہیں کہ نہیں یہ رحمت ہے۔ تیرے گھر میں باپ کے، بھائی کے، بہن کے، ماں کے، ساس کے، بہوت کے، نند کے اور سب کے جھگڑے ہیں تو کہتا ہے کہ ارے کیا اختلافات ہیں، رحمت سمجھنا۔ اپنے گھر کو رحمت نہیں سمجھتا، امت کے اختلاف کو رحمت سمجھتا ہے۔ کتنی بڑی عقل ہے اس کی۔ میرے بھائی اور دوستو، ایسے سڑک چھاپ ملا اور مولوی آپ کو بہت ملیں گے، بچیے ان سے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، رسول کوئی لڑائی اور جھگڑا ہو جائے تو اپنے معاملے کو فیصلے کے لیے کہاں لے جاؤ؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو معلوم کیا ہوا کہ یہودیوں کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ اللہ تعالی نے ان پر اپنا غضب نازل کیا، اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہوئی، اللہ تعالیٰ نے لعنت برسائی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے بے شمار عذابات ان کے اوپر نازل کیے۔ تو جو آدمی، جو قوم اگر علم ہے عمل نہیں ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عذابات میں مبتلا کر سکتا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں۔ الضالین سے مراد نصارہ ہیں۔ نصارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گمراہ اس لیے کیا کہ ان کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل آپ کے پاس موجود ہے اور علم نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کر سکتا ہے، یا آدمی خود بخود گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ علم ہی نہیں ہے، عمل کر رہا ہے۔ صبح کی فجر کی نماز کی جو ہے 2 رکعت فجر کی نماز پڑھنی ہے، 3 رکعت پڑھ رہا ہے، کہتا ہے کہ پڑھنے میں کیا مشکل ہے، فجر کی نماز ہو رہی ہے، جماعت چھوٹ جائے کوئی بات نہیں ہے، 2 رکعت سنتیں کھڑے ہو کر کے پڑھ رہا ہے۔ عمل نہیں ہے، عمل ہے لیکن علم نہیں ہے۔ نماز پڑھنا کوئی بری بات ہے؟ ارے بتاؤ بھائی، نماز پڑھنا بری بات ہے؟ اب جماعت ہو رہی ہے، جناب کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھنا غلط ہے؟ نماز پڑھنا غلط نہیں ہے، آپ کا عمل علم نہ ہونے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اس لیے غلط ہے۔ تو اس لیے اپنی اصلاح کیجئے۔ عمل کرنا کوئی اہم نہیں ہے، عمل قابل قبول ہو جائے یہ سب سے اہم چیز ہے۔ عمل کون نہیں کرتے؟ کفار اور مشرکین بھی کعبۃ اللہ کا طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ ابو جہل کتنے جانور ذبح کرتا تھا؟ 100 جانور ذبح کرتا تھا۔ کفار اور مشرکین حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عمرے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، قبول ہونا سب سے اہم بات ہے۔ اس عمل کی قبولیت کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی
जब नबियों को भेजता है तो इल्म दे करके भेजता है और नबी प्रैक्टिकल करके बताता है। इसका मतलब यह है कि आज के कंप्यूटर के जमाने में हार्डवेयर के साथ सॉफ्टवेयर जरूरी है। हाँ, सॉफ्टवेयर होना जरूरी है। अगर आप बगैर सॉफ्टवेयर के हार्डवेयर चलाएंगे तो नहीं चलता और बगैर हार्डवेयर के सॉफ्टवेयर सीडी डालेंगे कहां, मुंह में डाल के बैठेंगे, कुछ होने वाला नहीं है। तो इल्म के साथ अमल हो, अमल के साथ इल्म होना जरूरी है। अब ये नसारा के पास अमल था लेकिन इल्म नहीं था। कैसे इनके पास अमल था, इल्म नहीं था? आप देखें आज भी इनके पास अमल बहुत ज्यादा है। कहीं अगर तूफान आता है, सैलाब होता है, जलजले होते हैं, कुछ भी कुदरती आफात अगर आती हैं, मसाइब में इंसानियत मुश्किलात में फंसती है, तो सबसे पहले यही रेड क्रॉस वाले पहुंचते हैं। कौन है, किसकी तंजीम है? ये ईसाइयों की तंजीम है ये। और आपको मालूम होना चाहिए कि सारी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा इन्हीं के चर्चे हैं। और ये ईसाई हैं, नसारा हैं, हर जगह जो है ये बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं। इनके बड़े बड़े स्कूल हैं, रिफाही इदारे हैं, और भी बहुत काम इनके चलते हैं। इनके पास अमल है लेकिन इल्म नहीं है। दलील कुरान करीम सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 73 अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा व मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद व इन लम यंतहू अम्मा यक़ूलून लयमस्सन्न अल्लज़ीना कफ़रू मिनहुम अज़ाबुन अलीम। कितनी वाज़ेह आयतें हैं, अल्लाह ताला ने बयान कर दिया। लक़द कफ़र अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा, वो काफिर हो गए जिन्होंने अल्लाह को 3 में का 1 कहा। ईसाइयों का अकीदा है कि नहीं? अब आगे क्या आयतें, फिर मैं उसकी तफसील में जाना नहीं चाहता क्योंकि वक्त जो है कम है, बातें बहुत ज्यादा करनी है आपसे। ईसाइयों का, नसारा का यह अकीदा है कि वो अल्लाह ताला के ताल्लुक से 3 खुदाओं का तसलीस का अकीदा रखते हैं। अल्लाह को मानते हैं, मरियम को अल्लाह की बीवी मानते हैं, और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हैं। अल्लाह को भी मानते हैं, मरियम को भी मानते हैं, बेटे को भी मानते हैं। अगर आप पूछेंगे मौलाना इसकी तफसील बताओ, माशाअल्लाह दाई हजरात मौजूद हैं, उनकी सीडीज हैं, उनके सारी के सारी कवरेज आप लोग जानते हैं, उनको देख लीजिए, वक्त नहीं है तफसील का। अब उन्होंने अमल तो किया, आज भी उनका अमल बहुत ज्यादा है। हर जगह अगर ये अपना दावत और तबलीग का काम शुरू करते हैं तो सबसे पहले चर्च बनाते हैं, लोगों को इबादत के लिए मजबूर करते हैं, और वहां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर होती है। और इस तरीके से सारी दुनिया के अंदर इनका चर्चे हैं, और सारी दुनिया के अंदर ये जो है रिफाही काम करते हैं और इंसानों की मदद करते हैं, दुख दर्द बांटते हैं। लेकिन मसला यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको गुमराह इसलिए किया कि इनके पास अमल तो है लेकिन इल्म नहीं है। इन्होंने अल्लाह ताला की जात को ही नहीं पहचाना। अगर मैं इस आयत की रोशनी में यह कहूं कि मुसलमानों के अंदर भी तसलीस का अकीदा है, क्या आप मानेंगे? इस आयत की रोशनी में अगर यह कहा जाए 3 खुदाओं का अकीदा नसारा में है, यही 3 खुदाओं का अकीदा मुसलमानों में भी है। एक अल्लाह देता है, दूसरे अंबिया देते हैं, तीसरे बात समझ में आ गई, इसीलिए औलिया निकाल रहे हैं आप अपनी जबान से। अल्लाह को मानते हैं, अंबिया को मानते हैं, औलिया को मानते हैं। अल्लाह को मानिए, अंबिया को भी मानिए, औलिया को भी मानिए, लेकिन मांगिए सिर्फ अल्लाह ताला से। आप पूछेंगे कैसे? अल्लाह से मांगते हैं, खैर उसमें कोई दो राय नहीं है, हर कोई जानता है। अंबिया से कैसे मांगते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफेल में हमारी दुआ को कबूल फरमा। गए ना चौखट के बाहर। औलिया से कैसे मांगते हैं?
सीधे गए, आप हमारी बिगड़ी बनी हुई बिगड़ी है, जो बिगड़ी हुई है उसको बना दो, या हमारे हालात सही नहीं है उसको कर दो, हमारे फला मामलात कर दो, औलाद दे दो। और वैसे बाकायदा बने हुए हैं, फला औलाद देते हैं, फला दौलत देते हैं, फला काम करते हैं। जैसे हिंदुओं के अंदर यह है कि अगर आपको चोरी करना है तो काली देवी के पास जाओ, लक्ष्मी देवी के पास जाएंगे तो दौलत मिलेगी। और ये इस तरीके से जो अकीदे हैं वही सेम टू सेम हूबहू अकीदे मुसलमानों के अंदर हैं। वहां भी तसलीस का अकीदा है और यहां भी तसलीस का अकीदा है। वहां 3 खुदाओं को मानने का, यहां भी 3 खुदाओं को मानने का। और किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये भी कहा है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा बनकर उतर पड़ा है मदीने में मुस्तफा बनकर। यानी अल्लाह ताला पहले नबी सल्लल्लाहु पहले अर्श पर थे, जमीन पे आ गए, मदीने में वही खुदा बन गए मुस्तफा। जैसे किसी ने कहा है अहद और अहमद में सिर्फ मीम का फर्क है। अहद और अहमद में मीम का फर्क है। अहद कुल हु अल्लाहु अहद कहेंगे तो फिर अल्लाह ताला है, और उसी अहद के अंदर मीम का इजाफा कर दो, अहमद कर दो, वही मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन गए। ये अकीदा अगर शिरकिया नहीं है तो बताइए और क्या है। ये मुसलमानों के अंदर चीजें पाई जाती हैं। तो मालूम क्या हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ईसाइयों को गुमराह किया। वजह क्या थी? उनके पास अमल था लेकिन इल्म नहीं था। बात का खुलासा यह है कि यहूदी इल्म था लेकिन अमल नहीं था, अल्लाह का गजब उन पर नाजिल हुआ। नसारा अमल था लेकिन इल्म न होने की वजह से अल्लाह ने इनको गुमराह कर दिया। अब सवाल यह है कि हम किस में हैं? भाई दूसरे के ऊपर एतराज करना तो अच्छी बात है, कभी अपनी तरफ तो देख ले। जैसे लोग कहते हैं उन्हें ऐसा है देखो, इन्हें ऐसा है देखो, एक उंगली से हम इशारा करते 3 उंगलियां बता। पहले तू देख तू कितने पानी में है। अब हम यहूदियों पे एतराज कर रहे हैं, नसारा पे एतराज कर रहे हैं। सवाल यह है कि हम किस जो है कैटेगरी के अंदर हैं। अगर हमारे पास इल्म है अमल नहीं है तो फिर अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है। अमल है और इल्म नहीं है, कभी भी गुमराह हो सकते हैं। ये आहद करके उठो कि इंशाअल्लाह ताला इल्म अगर नहीं है तो हासिल करेंगे, अमल नहीं है तो अमल करके रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर ये दोनों चीजें होती हैं साथ में तो फिर सही है, वरना फिर एक हाथ से ताली नहीं बजती। इल्म के साथ अमल हो, अमल के साथ इल्म हो। अमल है और इल्म नहीं है तो फिर कोई फायदा नहीं है, लेकिन इल्म है और अमल है कमसलिल हिमारी यहमिलु अस्फारा, उस गधे की तरह जिसके ऊपर बोझ तो लदा हुआ है, किताबें तो हैं, लेकिन गधे को नहीं मालूम मेरे ऊपर है क्या। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, इल्म जितना है उतना अमल करो। और अगर आपके पास अमल है, इसका मतलब ये नहीं है कि छोड़ना है, नहीं, जितना अमल आप कर रहे हैं करो, लेकिन ये देखो कि आया मेरा अमल किताब और सुन्नत के इल्म के मुताबिक है कि नहीं है। तो करो, नहीं है तो छोड़ दो। यही दुनिया और आखिरत की कामयाबी की सबसे बड़ी दलील है। लेकिन अगर कोई आदमी, एक मिसाल के जरिए से भी आपको मैं समझा दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ किताबें पढ़ लेते हैं या कुछ बोलने का एक अंदाज आ जाता है तो फौरन मेंबर के बगल में या मेंबर के ऊपर या बड़े बड़े स्टेजों पे खड़े हो जाते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें, अगर किसी आदमी को आप एक किताब दे दें या एक आदमी को, मुझे या आपको एक किताब मिल गई, उस किताब में लिखा हुआ है तैराकी कैसे करना है, स्विमिंग, उसमें तरीका बताया गया, बाकायदा उसमें फोटोज दिए गए हैं। स्विमिंग अगर आपको करना है तो पानी में सबसे पहले क्या करो, अपना आगे वाला हाथ पीछे करो, पानी पीछे आ जाएगा, आप आगे आ जाएंगे, बायां हाथ इस तरीके से पैर मारो, चले जाएंगे। अब एक आदमी किताब पढ़ लेता है,
ایک آدمی کتاب پڑھ لیتا ہے کہ سوئمنگ کیسا کرنا ہے، اب سوئمنگ سیکھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے 10 آدمیوں کو ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے. اب ایک آدمی صرف کتاب پڑھ کے سوئمنگ کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ 10 آدمیوں کو سیکھ کر کے 11 کے 11 واپس آئیں گے؟ نہیں آئیں گے. میں کہتا ہوں آئیں گے لیکن زندہ نہیں. آئیں گے تو صحیح لیکن زندہ نہیں آئیں گے، مردہ آئیں گے. آج ہماری اس قوم کا یہی حالت ہے، یہی حال ہے. ہر کوئی چند کتابیں پڑھ لیتا ہے اور تیرنے کے لیے نکل جاتا ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ پانی ہے کیا چیز. اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علم کے معاملے کے اندر بہت ہی کیئرفل رہو اور بہت احتیاط کرو، اور یاد رکھو علم کس کو کہا جاتا ہے. اب علم کی باری آ رہی ہے. علم کس کو کہتے ہیں؟ علم کیسے حاصل کیا جائے؟ علم 2 طرح کا ہے. آپ نے سنا نا، علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ علم. علم کی بات کرتے ہیں. علم سے مراد کیا ہے؟ علم سے مراد، اور اگر دنیا کے حساب سے اگر آپ دیکھتے ہیں تو علم 2 طرح کا ہے. ایک ہے علم نافع، دوسرا ہے علم غیر نافع. علم نافع کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم جو نفع بخش ہو، ایسا علم جو آپ کے دنیا میں کام آئے، آپ کی قبر میں کام آئے اور آپ کو محشر کے میدان میں بھی کام آئے، اس کو کہتے ہیں علم نافع. ہر جگہ آپ کو نفع دے رہا ہے علم، اس علم کو کیا کہیں گے؟ علم نافع. وہ کون سا علم ہے؟ کتاب و سنت کا علم، قرآن و حدیث کا علم، شریعت کا علم. اس لیے کہ اگر آپ شریعت کا علم رکھیں گے، قرآن کریم کو پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو پڑھ کر کے سمجھیں گے تو یہ علم نافع ہے. دنیا میں آپ اس سے نفع یہ اٹھائیں گے کہ خوب نیکیاں کریں گے. جب قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہی سوالات ہوں گے، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا. اگر یہاں پڑھے ہوں گے تو جواب دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، پھر یہاں سے آپ نکلے محشر کے میدان میں پہنچے تو وہاں پر بھی آپ کے لیے علم کارگر ثابت ہوگا، اور یہی وہ علم ہے جس کو علم نافع کہا جاتا ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. ابن حبان کی روایت ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا واعوذ بک من علم لا ينفع. اے اللہ، میں تجھ سے نفع بخش علم طلب کرتا ہوں، میں تجھ سے نفع بخش علم کا سوال کرتا ہوں. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، اور ایسے علم سے پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پورے قرآن کے اندر پورے احادیث کو آپ چھان کر مار کر کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے نبی سے یہ کہا کہ صرف ایک ہی چیز مانگو، اور ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی چیز مانگتے رہے. وہ کیا ہے؟ وَقُلْ ربی زدنی علما. اے نبی آپ کہو کہ اللہ میرے علم میں زیادتی عطا فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے تھے تو کیا ہم علم کی زیادتی کے لیے دعا نہیں کر سکتے؟ اسی لیے اس علم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علم کے بارے میں فرمایا، صحیح سنن ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. اگر کوئی آدمی علم دین حاصل کرنے کے لیے کسی راستے پر نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے جنت میں جانے کے لیے راستہ آسان کر دیتا ہے. ذرا آپ غور کیجئے کتنی بڑی فضیلت ہے علم حاصل کرنے کی. یہاں ماشاءاللہ آپ لوگ نظر آ رہے ہیں، اس سے پہلے بھی نظر آتے تھے لیکن ایک دوسری شکل میں. پہلے ہم آتے چلے جاتے، لیکن آج ماشاءاللہ آپ کے پاس عالم دین موجود ہیں. آپ بتائیے آپ نے عالم دین سے کتنا علم سیکھا ہے؟ کیا آپ نے قرآن کو سیکھا؟ کیا آپ نے تجوید کو سیکھا؟ کیا آپ نے اپنے قرآن کی تعلیم میں اصلاح کی؟ اگر آپ کر چکے ہیں آپ سمجھیے کہ بڑے ہی خوش نصیب ہیں. اور اگر آپ نے کچھ نہیں سیکھا پھر آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے کہ ایک آدمی دریا کو جا کر پھر بھی پیاسا آتا ہے. کنویں کے پاس جا کر، تالاب کے پاس جا کر کے اگر آپ پیاسے آ رہے ہیں تو پھر آپ سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا. میرے بھائی اور دوستو، اگر آپ کے پاس
اہل علم موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، علم حاصل کیجئے، ان کے سامنے ادب سے بیٹھیے، الف سے لے کر یا تک سیکھیے، پھر اس کے بعد قرآن کو آپ سیکھیے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم انگریزی میں پڑھ لیتے ہیں، ہم کہیں گے کہ کوئی فائدہ نہیں۔ انگریزی میں اگر آپ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو کوئی حدیث لا کر کے بتائیے کہ اس کا اجر آپ کو ملتا ہے۔ کنڑ میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم کنڑ میں قرآن پڑھیں گے، یا ہماری کسی بھی زبان کے اندر اگر ہم قرآن پڑھ لیں گے، عربی تو نہیں آتا لیکن مادری زبان ہے، یہ ہماری، ہم نے سیکھا ہے یہ زبان، اس میں اگر آپ پڑھتے ہیں تو اگر آپ کو اجر ملتا ہے تو لا کر کے بتائیے۔ کیوں؟ کہیں نہ کہیں اس کے اندر عربی اور دوسری زبانوں کے اندر آپ جو ہے ٹرانسلیٹر کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ اس کے اندر اتنی مشکلیں ہیں، تجوید کا اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اگر قاف اور خا کا فرق ہو جائے اور کاف اور قاف کا فرق ہو جائے اور پھر اس کے بعد خا اور قاف کا فرق ہو جائے اور دال اور زا کے اندر فرق ہو جائے اور ضاد اور جو ہے دال کے اندر فرق ہو جائے تو پھر معنی اور مطالب بگڑ جاتے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، الفاظ کا ہیر پھیر تو الگ ہے، اگر آپ زبر زیر کے اندر بھی غلطی کرتے ہیں تو معنی اور مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک مثال دے کر کے بات کو آگے بڑھا دیتا ہوں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہم دعا کر رہے ہیں اللہ سے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھے راستے پر چلا، اس راستے پر جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ اگر صراط الذین انعمت تا پر زبر کے بجائے اگر آپ پیش لگا کر کے پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس راستے پر چلا جن پر میں نے انعام کیا ہے۔ آپ اللہ کے مقام پر چلے گئے اور اللہ آپ کے مقام پر آ گیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ قرآن سیکھیے، جس طریقے سے آپ کاروبار سیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ اپنی جو ہے تجارت سیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ انجینئرنگ سیکھتے ہیں، جس طریقے سے آپ دنیاوی علوم کو سیکھتے ہیں، قرآن کو سیکھ کر کے بتائیے۔ اور یاد رکھیں، ڈگریاں لینے سے کچھ حاصل نہیں ہوتا، ہاں ڈگریوں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو دنیا مل جاتی ہے، کہیں اچھی جگہ نوکری مل گئی، گورنمنٹ سروینٹ آپ بن گئے، یا کسی کمپنی کے اندر آپ کو کام مل گیا، دنیا کا فائدہ ہے، لیکن انسان دنیا کے لیے نہیں بلکہ جینا کس کے لیے ہے؟ آخرت کے لیے۔ اگر دنیا بن رہی ہے اور آخرت بگڑ رہی ہے، دنیا کا سب سے بڑا بیوقوف وہی ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، جو علم نافع ہے اس کو حاصل کیجئے، اور جو علم نافع ہے، غیر نافع ہے، جس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا کی ڈگریاں ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ اگر آپ دنیاوی تعلیم سیکھ رہے ہیں تو میں منع کر دوں آپ چھوڑ کر کے گھر میں بیٹھ جاؤ، میرا یہ مقصد بھی نہیں ہے۔ آپ حاصل کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن سب سے پہلے یہ جانیے کہ آپ کا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا دین کیا ہے۔ آپ بڑی بڑی کتابیں چاٹ لیتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے باتیں آپ کرتے ہیں، لیکن اگر آپ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، کتنے افسوس کی بات ہے۔ آپ سامنے والے کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ کر سنا ہی نہیں سکتے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوتی میدان میں سب سے اہم اور سب سے بہترین طریقہ آپ نے جو استعمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی پر آپ دعوتی کام کر رہے ہیں تو پہلے اس کو قرآن پڑھ کر کے سناؤ۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ پتھر دل انسان کو بھی موم بنا دیتا ہے، جیسے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل کو قرآن کریم کی چند آیتوں نے موم بنا دیا تھا، اور اس طریقے سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کو قبول کیا تھا۔ تو غرض بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی تعریف کی ہے، تو علم نافع حاصل کیجئے، علم غیر نافع سے بچیے۔ اب رہا عمل کا مسئلہ، مختصر باتوں کے اندر عمل ایسا کیجئے جس میں اخلاص ہو، اور اس عمل کی طرف دھیان نہ دیجئے جس عمل کے اندر کوئی اخلاص ہی نہ ہو۔ ریاکاری اگر آ جاتی ہے عمل کے اندر پھر کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے عمل کے معاملے کے اندر بھی احتیاط کریں۔ اور ویسے شیطان ہمیشہ اس جو ہے چال میں اور اس چکر میں رہتا ہے کہ کب میں انسانوں کو پھنساؤں، یہ علم سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور عمل سے بھی دور رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ تلبیس ابلیس کے اندر علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ تلبیس ابلیس بڑی مشہور کتاب ہے،
तलबीस इबलीस के अंदर वाकया ये है कि शैतान बल्कि जो इबलीस है वो रोजाना पानी पर अपना तख्त बिछाता है और दिन भर की कारकर्दगी सुनता है, अपने शैतानों से सुनता है। इबलीस है, सरदार है, सब अपने चेले चमेटों को बुला करके पूछता है तूने क्या किया, तूने क्या किया, तूने क्या किया। अब सब कहते हैं कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। कोई कहता है कि मैंने शराब पिला दी, कोई कहता है कि मैंने जिनाकारी करवा दी, कोई कहता है कि मैंने फला काम करवा दी। एक कोने से लंगड़ा शैतान उठता और कहने लगता है कि सरदार मैंने एक छोटा काम किया है। कहा क्या काम है? कहा कि बच्चे बस्ता लेकर के, किताबें लेकर के स्कूल की तरफ जा रहे थे तालीम हासिल करने के लिए, मैंने उनको रास्ते में खेल कूद में लगा दिया। इब्लीस अपने कुर्सी से उठता है, उसको बुला करके अपने सीने से लगाता और कहता है कि तूने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। इसका मतलब शैतान इब्लीस दुश्मन किसका है? इल्म का दुश्मन है। क्यों? अगर इल्म आ जाए इंसानों के अंदर तो फिर इंसान गुमराही से बच सकता है। और यहां इल्म से मुराद कौन सा इल्म है? किताब और सुन्नत का इल्म है। जरा मैं यहां एक बात और भी बता दूं ताकि बहुत बात और वाज़ेह हो जाए। जरा इल्म देखें आप कैसे मुनाफा बख्श होता है। हमारे बच्चे स्कूल को निकलते हैं, मदरसे को जाने, जो बच्चा मदरसे को जा रहा है वो कुरान कैसे पकड़ता है? वो सीने से लगा करके जाता है। बात समझ में आ रही है? सीने में भी खास करके कहां? दिल की तरफ। बच्चों को आपने देखा है कभी? अगर आपने गौर नहीं किया है तो आज की तकरीर के बाद जाकर के गौर कर लें। जब भी बच्चे जाते हैं तो अपने अपने सीने से खास करके, या जो है सीधे हाथ में वो किताब होती है, अपने दिल से चिपका करके बच्चे जाते हैं। और जो बच्चे स्कूल को जाते हैं वो बच्चे अपना बस्ता कहां डालते हैं? पीठ के पीछे। जो इल्म आगे ले जाने वाला वो यहां होता है, जो पीछे ले जाने वाला वो पीछे ही रह जाता है। और शैतान गोली आगे से मारता है। कुरान मौजूद है, किताबुल्लाह मौजूद है, उसकी गोली असर नहीं कर सकती। आपने पीछे से डाल दिया है और यहां कोई आपका जो है सेफ्टी आपके पास नहीं है, वो गोली मार करके कभी भी आपको हिला को बर्बाद कर सकता है। इब्लीस ने जब देखा कि इसने बच्चों को तालीम से अलग करके खेल कूद में लगा दिया है, सीने से लगाता है, दूसरे जो शैतान थे वो सोचने लगते हैं इसने ऐसा कौन सा भारी काम किया, इस लंगड़े ने ऐसा कौन सा भारी काम कर दिया कि इसको सरदार उठ करके गले लगा रहा है और हमको पूछ भी नहीं रहा है। इब्लीस जो सरदार था कहने लगता है कि एक काम करो, मैं तुमको एक ड्यूटी लगाता हूं। उसमें से एक शैतान ने कहा क्या ड्यूटी है? कहा ये बॉटल ले लो। बॉटल ले करके ढूंढो कौन आबिद है, इबादत करने वाला कौन है, कौन अमल कर रहा है, रात दिन अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह में लगा हुआ है। ये बॉटल लेकर के जाओ उसके पास और जा करके पूछो कि क्या इस बॉटल के अंदर अल्लाह ताला जमीन और आसमान को उतार सकता है? उसने कहा ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं अभी जाऊंगा, फला साहब बैठे हुए हैं, रात दिन इबादत करते रहते हैं। गया, जनाब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाल चाल दरियाफ्त करने के बाद पूछता है मैं आपसे एक सवाल करने के लिए आया, जवाब देंगे? बोले भाई मुझे फुर्सत कहां है जवाब देने से, मुझे अल्लाह अल्लाह करने दो। कहने नहीं जनाब, थोड़ा सा सवाल है, आप इतने दिनों से इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह वाले हैं, आप वली अल्लाह हैं। अब इतना चढ़ाता है कि फौरन वो बेचारा मजबूर हो जाता है। वही बता तेरा सवाल क्या है? जनाब ये जो बोतल है इसके अंदर क्या जमीन और आसमान आ सकते हैं? वो आबिद और जाहिर जो था रात दिन अल्लाह अल्लाह करने वाला कहने लगता बेवकूफ है तू, ये छोटी सी बोतल के अंदर जमीन और आसमान कैसे समा सकते हैं? जा यहां से। उसने कहा जनाब नाराज क्यों होते हो, अभी जा रहा हूं। चला गया। इब्लीस से कहता है कि मैं गया हुआ था फला एक आबिद के पास, जवाब क्या मिला? उसने कहा कि नहीं, एक बोतल के अंदर जमीन और आसमान नहीं आ सकता। उसने कहा जा अब एक आलिम को ढूंढ, उससे जाकर के यही सवाल कर। एक आलिम के पास गया, वक्त के अल्लामा थे, उनके पास गया, जाकर के बोतल दिखा करके पूछने लगा कि भला बतलाइए इसके अंदर जमीन और आसमान आ सकते हैं? तो पहले तो आलिम साहब ने उसकी तरफ देखा और कहा तू शैतान तो नहीं है कहीं?
تیری باتوں سے ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ تو شیطان ہے، لیکن یہ بات سن لے، جو یہ تو پوچھنے کے لیے آیا ہے کہ زمین اور آسمان اس کے اندر سما سکتے ہیں، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ جب یہ جواب ملا فوراً ابلیس کے پاس، اپنے سردار کے پاس یہ آیا اور کہنے لگا واقعی سردار آپ نے بہت اچھا کام کیا۔ وہ تسبیح گن رہا تھا، اس نے کہا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، یہ عالم تھا، اس نے جواب دیا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو ایک بوتل کے اندر زمین اور آسمان کو داخل کر سکتا ہے۔ تو ابلیس نے کہا، سردار نے کہا، یہی علم کا فرق ہے۔ اس واقعے کو علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے تلبیس ابلیس کے اندر نقل کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستو، علم حاصل کرو، قرآن و سنت کا علم حاصل کرو۔ آدمیت چاہیے تو علم سیکھ اے ہوشمند، ورنہ حیوانیت سکھاتی ہے تجھے جہالت کی روش۔ باتیں کہنے کے لیے بہت زیادہ ہیں، جو باتیں میں نے بتائی ہیں یہ میرے لیے اور آپ کے لیے کافی ہیں، اور جو باتیں صحیح ہیں کتاب و سنت سے ہیں آپ اس کو ضرور مانیے۔ اگر سبقت لسانی سے کوئی بات میری زبان سے غلط نکل گئی ہو تو میں یہ سمجھوں گا میرے نفس اور میرے شیطان کا شر اس کے اندر داخل ہے، اس لیے آپ تمام سے معافی چاہتے ہوئے آپ سے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ اپنے معنی، اپنے مطالب اور اپنے مفہوم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے۔ اس کے اندر آپ کو بے شمار علوم مل سکتے ہیں، صرف ایک گھنٹہ کافی نہیں ہے بلکہ تفسیریں بھری پڑی ہیں، ایک ایک دو دو نہیں ہزاروں زبانوں کے اندر تفاسیر موجود ہیں جو قرآن کریم کو علماء کرام نے الگ الگ انداز سے سمجھ کر کے اس کو نقل کیا ہے اور اس طریقے سے جمع کیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے سبق دیا ہے کہ علم ہے تو عمل کرو، اور اگر عمل ہے تو پھر اس عمل کو علم کی کسوٹی پر رکھو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گا کہ علم سیکھو، اور علم سیکھنے کے لیے آدمی بوڑھا بھی ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم بوڑھے ہو جائیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن علم کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام کون اپنے ماں کے پیٹ سے قرآن پڑھ کر کے سیکھ کر کے آئے تھے؟ 80 سال کی عمر میں، 90 سال کی عمر میں، 100 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر صحابہ کرام نے قرآن کو سیکھا۔ تو کیا ہم سیکھ نہیں سکتے؟ یہ بہانے، ہیلے اور بہانے ہیں، ان تمام کو چھوڑ دیجئے۔ آپ کے پاس عالم دین موجود ہیں، الحمدللہ آپ ایک ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں اطمینان اور سکون ہے، علم کو حاصل کیجئے اور جتنا ہو سکتا ہے عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ اگر آپ عمل نہیں کرتے ہیں اور تو پھر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے صرف عمل ہے تو پھر یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو علم ہمیں دیا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک ہدایت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، شریعت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہماری روح آئے تو ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ جاری و ساری فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔